اور اسی طرح وضو ہے، عام طور پر یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ وضو کے 4 فرض ہیں جی، بس 4 فرض پورے کر لیں تو وضو ہو جائے۔ یہ بات بالکل غلط، صحیح نہیں۔ وضو سارے کا سارا اس طرح کرنا چاہیے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور آپ نے امت کو وضو سکھایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو وضو کا طریقہ آسمانوں سے آ کر سکھایا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا، اور آپ نے اپنی امت کو سکھایا۔ ایک دفعہ آپ نے وضو کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ، من توضأ نحو وضوء ھذا، کہ جس نے اس طرح وضو کیا جس طرح تم نے مجھے دیکھا ہے وضو کرتے ہوئے، پھر 2 رکعتیں پڑھی پورے اخلاص کے ساتھ، تو اللہ ذوالجلال اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو وضو سے پہلے بسم اللہ، مسواک کا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ مسواک کا اہتمام کیا کریں اور بسم اللہ کہیں، اور چلو میں پانی لے کر آپ پھر اپنے ہاتھوں کو دھوئیں 3 دفعہ، اور کوشش کریں کہ پانی کم سے کم استعمال کریں، پانی کی ٹوٹی کم سے کم، تھوڑا پانی چھوڑیں تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد آپ چلو پانی بھریں اور ٹوٹی بند کر لیں تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ وہ آدھا منہ میں ڈال کر کلی کریں اور آدھا ناک میں چڑھائیں، 3 دفعہ اس طرح کریں۔ 2 دفعہ کر لیں پھر بھی صحیح ہے، 1 دفعہ کر لیں پھر بھی صحیح ہے، لیکن 4 دفعہ نہیں کر سکتے۔ کوئی عذر بھی 3 سے زیادہ مرتبہ نہیں دھوئیں، ایک تو پانی کا ضیاع ہو، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی ہو۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جو 3 مرتبہ سے زیادہ اپنے کسی عضو کو دھوتا ہے فقد اساء وتعدى وظلم، اس نے حد سے تجاوز کیا، اس نے گناہ کیا، اور اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ 3 دفعہ سے، اور بعد میں چہرہ دھوئیں، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، اور داڑھی کا خلال کریں، پانی لے کر ایک چلو بالوں کے نیچے ڈالیں اور انگلیوں کے ساتھ خلال کریں، اور پھر دائیں بازو کو دھوئیں کوہنی تک، کوہنی کو شامل کر کے 1 سے 3 مرتبہ دھوئیں، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ یہ کوہنیوں کو اچھی طرح دیکھ کر ان کو ملیں۔ کئی بھائی جلدی جلدی وضو کرتے ہیں اور اچھی طرح اعضاء کو دھوتے نہیں، اور بعض اوقات کوئی جگہ خشک رہ جاتی، اور اس کا بہت بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اگر وضو میں کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے تو اس کو جہنم کی آگ لگے، اور پھر دوبارہ اس کو وضو کرنا پڑے۔ ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ ایک ناخن کے برابر اس کے پاؤں سے جگہ خشک رہ گئی تھی اور وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے دیکھ لی ناخن کے برابر جگہ خشک رہ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا امرہ ان یعید الوضوء والصلاۃ، کہا دوبارہ وضو کرو اور دوبارہ نماز پڑھو، نہ آپ کی نماز ہے نہ آپ کا وضو ہے۔ اس لیے اعضاء کو اچھی طرح دھوئیں، اور پھر ہاتھوں کو گیلا کر کے سر کا مسح کریں، اور پورے سر کا مسح کریں،
یہ پیشانی سے ہاتھوں کو رکھیں گے اور گدی تک لے جائیں اور پھر وہاں سے واپس لائیں گے جہاں سے مسح شروع کیا، اور پھر کانوں سے، یہ انگلیوں سے کانوں کا مسح کریں گے۔ دوبارہ انگلیوں کو گیلا کرنے کی ضرورت نہیں، جو سر کا مسح کیا ہے وہی انگلیاں ان کے ساتھ کانوں کا مسح کریں۔ اور کانوں کا مسح فرض ہے، فرض بھی ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ انگلی کو کان کے سوراخ کے اندر داخل کریں، اندر سے صفائی شروع کریں اور پورے کان کے پردے ان کو انگلی کے ساتھ صاف کریں، اور انگوٹھا یہ کان کے پیچھے والی جگہ سے پورا صاف کر کے پیچھے سے لا کر آپ کن پٹی تک اس کو چھوڑیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو صحابہ کرام نے بتایا ہے۔ بعض بھائی جب سر کا مسح کرتے ہیں تو انگلیوں کو سر پہ نہیں لگنے دیتے، کہتے ہیں جی یہ چونکہ کان کا مسح کرنا ہے اس لیے انگلی سر پہ نہ لگیں۔ یہ اپنے پاس سے مسئلے بنائے ہوئے کہ بھائی پورے ہاتھ سے سر کا مسح کریں، اور سر کے مسح کے بعد انہی انگلیوں سے آپ کان کا مسح کریں، اور کان کا مسح جیسے میں نے عرض کیا اندر سے بھی پورا کان صاف کریں، اور باہر سے بھی نیچے سے لے کر پورے کان کی باہر سے بھی آپ صفائی کریں، اس کو گیلا کریں، اس پر انگلی کو پھیریں، اور پھر آپ پاؤں دھوئیں گے۔ یہ جو بہت سارے احباب کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ سر کا مسح کرنے کے بعد الٹے یہ ہاتھ کر کے یہ گردن کا مسح کرتے، اس طرح گردن کا مسح کرتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ گردن کا مسح سر کے مسح میں آ جاتا ہے اگر آپ سنت کے مطابق سر کا مسح کریں کہ ابتدا سے لے کر گدی تک لے جائیں، تو گدی یہ گردن میں آ جاتی، اور الگ ہاتھ الٹے کر کے یہ گردن کا مسح یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی صحابی سے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے، اور عبادت کے اندر سنت مطلوب ہے، بدعت اور اپنی طرف سے چیزوں کو اس میں داخل کرنا یہ سب سے بڑا کام اور شر الامور میں سے سب سے بڑی شر ہے۔ پھر آپ اپنے پاؤں دھوئیں، جب ہاتھ بھی دھوئے تھے تو اس طرح انگلیوں کو اخلاق کریں، اگر انگوٹھی ہے تو اس کو ہلائیں، اس کو ہلا لیں، اور جب پاؤں دھوئیں تو پہلے دایاں پاؤں دھوئیں گے اور انگلیوں کا چھوٹی انگلی سے خلال کریں گے۔ یہ جو سنگلی ہے اس سے آپ انگلیوں کے درمیان، تاکہ وہاں جگہ خشک نہ رہے، یہ فرض ہے، کلی کرنا فرض ہے، اور ناک میں پانی چڑھانا وضو کے وقت فرض ہے، خلال کرنا انگلیوں کا یہ بھی فرض ہے، اور اسی طرح کانوں کا مسح یہ بھی فرض ہے، سر کے ساتھ دونوں پاؤں کو دھوئیں۔ یہ مکمل اور اچھے طریقے سے وضو کر کے پھر جب آپ پڑھیں گے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ دعا جب آپ پڑھیں گے تو صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ اللہ ذوالجلال اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، لیکن شرط کیا ہے؟ اسبغ الوضو، کہ وضو اچھے طریقے سے کرے، یحسن الوضو، وضو کو خوبصورت بنائے۔
جب تک وضو خوبصورت نہیں ہوگا نماز خوبصورت نہیں ہوگی، جب تک وضو صحیح اور مکمل نہیں ہوگا نماز صحیح اور مکمل نہیں ہوگی۔ وضو اور طہارت یہ اس کی بنیاد ہے۔ اور جب آپ نے کلمہ شہادت پڑھا تو پھر جنت کے 8 دروازے کھلے۔ اور جب یہ کلمہ شہادت پڑھنا ہے، وضو کی دعا پڑھنی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس وقت انگلی کا اشارہ کرنا یا آسمان کی طرف دیکھنا، یہ دونوں سنت کے خلاف کام ہے۔ بہت سارے نمازی وہ سیکھتے نہیں نا، کسی کو دیکھا جی اس نے وضو کیا ہے اور وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ایسے کر رہا ہے، ایسے کرنا شروع کر۔ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اوپر کو دیکھ رہا ہے، اوپر کو دیکھنا شروع کر۔ تو یہ دین کے اندر بھیڑ چال نہیں چلتی، علم چلتا ہے، سیکھنا چلتا ہے کہ آپ نے سیکھا کتنا ہے۔ تو یہ دونوں کام کہ وضو کے بعد دعا پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا یا اس وقت یہ شہادت کی انگلی اٹھانا، یہ بدعات میں سے ہے، سنت نہیں ہے۔ ہاں آپ انگلی اٹھائیں، کب انگلی اٹھائیں گے؟ کہ جب تشہد میں بیٹھیں گے آپ انگلی اٹھائیں۔ نماز کے اندر یا وضو کے اندر کب انگلی اٹھائیں گے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ تو آپ نے نماز کے اندر سکھایا کہ انگلی اٹھاؤ۔ کب اٹھاؤ؟ جب تشہد بیٹھیں گے تو انگلی اٹھا لیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور پورے تشہد میں انگلی اٹھائیں گے۔ وضو کی دعاؤں میں اللہم اجعلنی من التوابین، یہ بھی آپ کو یاد ہوگی۔ ایک اور دعا آخر میں بتا دیتا ہوں، اس کو بھی اگر آپ یاد کر لیں، یاد ہوگی بات احباب کو، اس کو پڑھا کریں۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، جو کفارۃ المجلس کی دعا ہے، مجلس کے آخر میں پڑھی جاتی ہے۔ یہی دعا وضو کے بعد پڑھنا بھی سنت ہے، اور اس دعا کا فائدہ یہ ہوگا، وضو کے بعد پڑھیں گے نا، اس دعا کا یہ فائدہ ہوگا کہ اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کو اللہ معاف کر دیں گے، اور جو اچھائی اور سنت پر عمل کیا ہے اس پر اللہ ذوالجلال قبولیت کی مہر لگا کر قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ مسائل سیکھیں جو دن میں کئی مرتبہ کرنے پڑتے ہیں، اور وضو کے آخر میں یہ بھی سنت ہے۔ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ ایک چلو پانی لے کر آپ اپنی سطر کی جگہ پر پھینک دیں۔ عام بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت پانی ڈالتے ہیں کہ اگر ہمارا شلوار یا چادر پلید ہو تو پھر ہم یہ چھینٹے مار دیں۔ چھینٹے مارنے سے چادر اور شلوار پاک نہیں ہوتی۔ یہ چھینٹے مارنا وضو کے بعد یہ وضو کی سنت ہے، یہ شک اور شبہ کی وجہ سے نہیں، یا اس جگہ پر پیشاب کے قطرے لگنے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ وضو کی سنتوں میں سے الگ سنت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے وضو کا طریقہ سکھایا تو اس طریقے میں مجھے یہ بھی سکھایا کہ وضو کے آخر میں ایک چلو پانی لے کر آپ پردے کی جگہ پر چھینٹے مارو۔ تو یہ اس میں قطروں کی وجہ سے نہیں ہے، یا اس کے پہلے پلید ہونے کی وجہ سے چھینٹے مارنے سے پاک ہو جائے، دھونے کے بغیر کیسے پاک ہوگی؟
اگر آپ کو پتا ہے کہ قطرے لگے ہوئے ہیں پیشاب کے، تو پھر چھینٹے مارنے سے پاک نہیں ہوتے، پھر دھونے سے پاک ہوتے ہیں، پھر کپڑا بدلنا پڑے گا آپ کو اور جگہ کو دھونا پڑے گا۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے وضو کی سنتوں میں جو عام طور پر نہیں بتائی جاتی۔ اللہ حضر جلال ہمیں تمام عبادات کا، عقائد کا، زندگی گزارنے کا، علم سیکھنے کی، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے اپنے بچوں کو سکھانے کی توفیق دے، تاکہ ہماری طہارت، وضو اور نماز خوبصورت بن جائے، جو خوبصورت دین کی علامت ہے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔